اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کا بیان۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلاً ہرن اور بکری سے، اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہے تو ناجائز۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈھا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے۔ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنوں ہیں، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، اور مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے، جبکہ فربا ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو
تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے، پھر چارے کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں اور چارے کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان کر دیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کی اس کی روشنی آدھی ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی اور اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی وجہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔